بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آرمی چیف نے قوم کو الیکشن کے انعقاد پر مبارکباد دی ہے۔ مبارکباد تو خیر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی دینی چاہیے تھی۔ تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین کر انہوں نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا تھا جو تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ آرمی چیف نے قوم کے ساتھ ساتھ حکومت اور الیکشن کمیشن کو بھی مبارکباد دی ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کے عوام نے بلا روک ٹوک الیکشن میں حصہ لیا، اسے کہتے ہیں زخموں میں نمک چھڑکنا۔ 47 ارب روپے ایک طرح سے ضائع ہو گئے جو فوج اور عدلیہ کی ضد کی وجہ سے۔ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن منعقد ہوتے اور اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر عدلیہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان نہ چھینتی اور عمران خان اگر جیل میں نہ ہوتے تو تحریک انصاف کی اصل سیٹیں 150 سے 250 کے درمیان ہیں۔ یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ نگران حکومت اور الیکشن کمیشن دونوں اسٹیبلشمنٹ کے حکم پر تحریک انصاف کو ہرانے کی سازش میں سر سے پاؤں تک ملوث تھے۔ اب تو امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین نے بھی انتخابی بے ضابطگیوں کا ذکر اور تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب ریٹائرمنٹ کے بعد چیف جسٹس بلے کا نشان چھیننے پر باقی زندگی پچھتاوے کا شکار رہیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر قانونی موشگافیوں کا سہارا لے کر الیکشن کو انہوں نے متنازع بنا کے رکھ دیا۔ آرمی چیف نے تمام جمہوری قوتوں کی نمائندہ متحد حکومت کے الفاظ استعمال کیے، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اب ایک قومی حکومت بنانے کا اسٹیبلشمنٹ تجربہ کرے گی۔ بس یہ تجربہ رہ گیا تھا، باقی ہر تجربہ اس قوم پہ کیا جا چکا ہے۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ پولرائزیشن اور انتشار ملک کے لیے موضوع نہیں، یعنی تحریک انصاف اس ملک کے لیے موضوع نہیں۔ یہ بھی کہا کہ پاکستان کے عوام نے آئین پر اپنا مشترکہ اعتماد ظاہر کر دیا، اب تمام سیاسی جماعتوں پر فرض ہے کہ وہ سیاسی پختگی اور اتحاد کے ساتھ اس کا جواب دیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے منصوبے کے مطابق سب جماعتیں مل کر ایک قومی حکومت بنا لیں۔ آرمی چیف نے یہ بھی خواہش ظاہر کی کہ یہ انتخابات سیاسی اور معاشی استحکام لائیں۔ اس الیکشن میں سے سیاسی استحکام برآمد کرنے کی آرزو ہے جس میں سب سے زیادہ مقبول جماعت کو حصہ ہی نہیں لینے دیا گیا۔ عمران خان کی صورت میں ایک ایسی سزا اللہ نے دی ہے جابروں کو کہ خود شریف خاندان آزادانہ کسی ریسٹورنٹ میں نہیں جا سکتا، نہ محافظوں کے بغیر ہوا خوری کے لیے کہیں نکل سکتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان سب کے لیے سزا ہے جنہوں نے دولت حاصل کرنے کی ہوس میں ایک پوری قوم کو بھوکا ننگا کر دیا۔ دوسری طرف عمران خان جب چاہے عوام میں تنہا نکل سکتا ہے۔ گو کہ منصوبہ اب یہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر حکومت بنائے۔ اس کے باوجود پختونخوا میں تو عمران خان کی حکومت روکی ہی نہیں جا سکتی۔ عمران خان کو ایک بار پھر پارلیمانی قوت میسر آئے گی۔ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ پہلے کی طرح ننگا چٹا انتقام اس سے نہیں لے سکیں گی۔ عین موقع پر خدا نے گنجے سے ناخن چھین لیے، ورنہ انتقام کی ایک ایسی داستان اس ملک میں رقم ہوتی کہ جس کی کوئی مثال نہ ملتی۔ سارا کریڈٹ عمران خان کے صبر کو جاتا ہے کہ ذاتی حملوں کے باوجود غیر معمولی صبر سے کام لیا۔ عمران خان پہ جن لوگوں نے ظلم کیا اور الیکشن سے جنہوں نے تحریک انصاف کو باہر رکھنے کی سازش کی، اندر ہی اندر وہ ایک خوف کا شکار ہیں۔ یہ خوف انہیں کھائے جا رہا ہے کہ عمران خان واپس آ گیا تو ان سے حساب لے گا، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ جیل نے عمران ریاض خان کی طرح عمران خان پر بھی ایک درویشانہ رنگ پیدا کیا ہے۔ خدا کے ساتھ اس کا تعلق گہرا ہوا ہے، ایک گہرا اطمینان اس کے اندر اتر آیا ہے۔ شریف خاندان کو محض اس بات کی پریشانی ہے کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے مزید مال کیسے اکٹھا کیا جائے۔ عمران خان کو پریشانی اس بات کی ہے کہ 62,000 ارب روپے کے قرضوں میں ڈوبے ہوئے اس ملک کے حالات کیسے بہتر بنائے جائیں، جس کی اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، نون لیگ اور پیپلز پارٹی جیسی کئی جماعتیں امریکی منصوبے پر عمل پیرا ہیں۔ عمران خان پہلے بھی یہ کہتا رہا ہے کہ برسر اقتدار آ کر اگر مجھے قرض لینا پڑا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ یہ بچگانہ بیانات ہے، اسے معاشی پیچیدگیوں کا صحیح اندازہ بالکل نہیں تھا، لیکن اب اسے صحیح اندازہ ہو چکا ہے۔ اقتدار کے تیسرے سال تک اسے خاصی سمجھ آ گئی تھی اور تیسرے سال جی ڈی پی گروتھ ریٹ 6% سے بڑھ گیا تھا۔ 2022 میں حکومت سے نکالے جانے کے بعد جب اپنے والد ہارون رشید صاحب کے ساتھ عمران خان سے میری ملاقات ہوئی تو والد صاحب نے اسے کہا کہ باجوہ کے ساتھ ایک دن گزارنا بھی مشکل تھا، آپ کی ہمت ہے کہ 3 سال گزار لیے۔ عمران خان نے اس پر یہ کہا کہ آخری سال ہماری معاشی ترقی کی شرح کتنی بہتر ہو گئی تھی، لیکن معاشی چیلنجز اب بے پناہ گمبھیر ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ یہ بچگانہ منصوبے پیش کرتی رہی ہے کہ زراعت اور معدنیات کے بل پر ہم معیشت سنبھال لیں گے۔ لوگ اس پر یہ طنز کرتے ہیں کہ پچھلے 70 سال میں تو نہ سنبھال سکے،
زراعت سے آپ کیا ملک سنبھالیں گے کہ ملتان میں دنیا کی زرخیز ترین زمین پر آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا دی ہیں؟ تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن نے دعویٰ کیا ہے کہ ہماری 60 نشستیں چھینی گئی ہیں جو ٹربیونلز اور عدالتوں میں جا کر ہم واپس لیں گے۔ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہت سی سیٹیں مثلاً اون چودھری اور سلمان اکرم راجہ کی سیٹ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ فارم 45 کی بنیاد پر فارم 47 ریورس ہوں گے۔ یہ جنگ زیادہ دیر نہیں چلے گی، ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے ہمیں کہا ہے کہ مینڈیٹ چھیننے نہیں دینا۔ جماعت اسلامی نے منافقت کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ اس وقت جب اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کو قتل کرنے کے درپے تھی، جماعت اسلامی نہ صرف لا تعلق رہی بلکہ سراج الحق نے کہا کہ تحریک انصاف کے کارکن جماعت اسلامی میں آ جائیں۔ جماعت اسلامی کو اپنی سابق اتحادی جماعت کے قتل پر شور مچانا چاہیے تھا۔ اب الیکشن کے بعد حافظ نعیم الرحمان کو یاد آیا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ نواز شریف نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ وفاق میں مسلم لیگ نون سنگل لارجسٹ پارٹی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سنگل لارجسٹ پارٹی تو وہ اسی لیے ہے کہ تحریک انصاف کو لڑنے نہیں دیا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ سنگل لارجسٹ پارٹی کو کیا ضرورت کہ ساری سیاسی جماعتوں کو اقتدار میں شریک کرتی پھرے۔ گو کہ بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ مرکز پختونخوا اور پنجاب میں حکومت بنائیں گے، اکثریت حاصل کرنے کے قریب ہیں، لیکن میری نظر میں مرکز میں تحریک انصاف کی حکومت بننا مشکل ہے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت بننا آسان۔ عمران خان ان پارٹیوں کے ساتھ حکومت میں ہرگز شریک نہیں ہو سکتے اور نہ انہیں ہونا چاہیے۔ انتخابی دھاندلی تحریک انصاف کو واضح کرنی چاہیے۔ واضح اکثریت سے تنہا حکومت بنا کر ہی عمران خان کو یہ تبدیلی لا سکتے ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو تخت پہ بٹھا کے ان سے 4 وزارتیں لے کر عمران خان کون سی بہتری لا سکتے ہیں؟ عوام نے مینڈیٹ بھی تحریک انصاف کو واضح اکثریت کے ساتھ دیا ہے۔ فوج، عدلیہ اور الیکشن کمیشن نے جسے بزور بازو چھینا ہے۔ حالات خراب ہو سکتے ہیں اور دوبارہ الیکشن کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں، لیکن اس بار عمران خان بے حد محتاط ہوں گے۔ ان کے پاس اسمبلیوں کی طاقت نہیں رہی تو طاقتوروں کے لیے انہیں انتقام کا نشانہ بنانا ایک بار پھر آسان ہو جائے گا۔ جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، فوج کی بنائی ہوئی استحکام پاکستان پارٹی اور فوج کی بنائی ہوئی پرویز خٹک کی جماعتیں مکمل خسارے کا شکار رہی ہیں۔ یہ ہوتا ہے انسانی منصوبوں کا حال۔ خود نون لیگ بھی در حقیقت 30 سیٹیں ہی جیتی ہے۔ آنے والے دنوں میں دھاندلی بے نقاب ہوتی جائے گی۔ لطیفہ تو یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں دیوار سے لگایا گا۔ اتنی سازشوں کے باوجود صرف 4 سیٹیں مولانا فضل الرحمان کو ملی، حالانکہ وہی اس کھیل میں سب سے زیادہ پھدکتے پھر رہے تھے۔ انہوں نے ہی پی ٹی ایم بنائی تھی، ان سے زیادہ آزادی تو کسی کے پاس تھی ہی نہیں۔ الیکشن سے پہلے مولانا فضل الرحمان تو یہ متکبرانہ دعویٰ کرتے ہوئے بھی پائے گئے کہ ہم نے عمران خان کی سیاست ختم کر دی۔ اب بتائیں کس کی سیاست ختم ہوئی؟ یہاں میں زرتاج گل کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فرماتی ہیں کہ میرا کوئی ذاتی ووٹ نہیں، عمران خان کے ووٹ سے جیتی ہوں۔ ایک زرتاج گل ہیں اور ایک طرف ذلیل و رسوا ہونے والے پرویز خٹک، جنہیں عمران خان نے کتنی عزت دی لیکن راس نہیں آئی۔ ذلیل ہو کر سانس لیا، وہ عوام میں نکلنے کے قابل بھی نہیں ہے۔